بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. پچھلی مرتبہ ہم نے حدیث جبرائیل کے مطالعے کا آغاز کیا تھا کہ جس میں بیان کیا گیا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن حاضر تھے کہ اچانک ہم پر ایک صاحب نمودار ہوئے جن کے کپڑے شدید سفید تھے، سفید براق کپڑے انہوں نے پہن رکھے تھے اور سیاہ چمکیلے بال. نہ کوئی ان کو جانتا تھا اور نہ ان پر سفر کے کوئی اثرات تھے. اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کچھ سوالات کرنے شروع کیے. پہلا سوال جو انہوں نے کیا ان صاحب نے وہ اسلام کی بابت تھا. تو اس سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں ارشاد فرمائیں جن کو ہم عام طور پہ ارکان اسلام کہتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، تم رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اور اگر تمہیں اس کے گھر کے رستے کی استطاعت ہو تو اس کے گھر کا حج کرو. جب آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تو ان صاحب نے جو سائل تھے انہوں نے کہا کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا. اب یہ بات بھی صحابہ کے لیے بہت چونکا دینے والی تھی کہ کوئی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کریں اور پھر جب آپ جواب دیں تو اس کی تائید کریں، اس کو انڈورس کریں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت تعجب ہوا کہ یہ صاحب سوال بھی کرتے ہیں اور پھر تصدیق بھی کرتے ہیں. تو یہاں تک ہم نے یہ روایت پڑھی تھی. اس کے بعد اگلا سوال ان صاحب نے کیا. انہوں نے کہا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، آپ مجھے ایمان کی بابت بتائیے کہ ایمان کیا ہے. قال، آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اور تم ایمان لاؤ تقدیر پر، اس کے اچھے اور برے پہلو پر. اب یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایمان کی بابت، تو ایمان کے حوالے سے جو ہمارے ہاں بعد میں کلامی بحثیں پیدا ہوئیں کہ ایمان کی ماہیت کیا ہے، کیا ایمان محض قول کا نام ہے یا محض عمل کا نام ہے یا قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے، کیا ایمان کے اندر عمل شامل ہے، اس کا ایک انٹیگرل حصہ ہے یا اس سے زائد چیز ہے، اور کیا ایمان گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی بات بھی یہاں ارشاد نہیں فرمائی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جان رہے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. ایمان تصدیق کو کہتے ہیں، ایمان ماننے کو کہتے ہیں. کسی چیز کو مان لینا یہ ایمان ہے. اس وجہ سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان کیا ہے، اس کا ایسنس کیا ہے، بلکہ آپ نے یہ بتا دیا کہ ایمان تو تم جانتے ہی ہو. ایمان تو کسی چیز کی تصدیق کو کہتے ہیں، کسی چیز کو ماننے کو کہتے ہیں. بس میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ تمہیں کس کس چیز پر ایمان لانا ہے. یعنی ایمان کے کانٹینٹس کیا ہیں یا ایمان کے آبجیکٹس کیا ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جس پر آپ کو ایمان لے کر آنا ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیے منطقی طور پر تو یہ ایک سکلیکل ہے، اس میں دور ہے. یعنی جو چیز پوچھی گئی ہے کہ ایمان کیا ہے اور آپ کیا جواب دے رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان کے بارے میں کوئی بات نہیں بتا رہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے. بس آپ یہ مانتے ہوئے کہ ایمان جو ہے وہ تو تصدیق اور ماننے کو کہتے ہیں. اب فرما رہے ہیں کہ بھئی کس کس چیز کو ماننا ہے، کس کس چیز کی تصدیق کرنی ہے. تو پہلی چیز کیا ہے، ان تؤمن باللہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. ظاہری بات ہے اللہ پر ایمان لانا یہ پیوٹل ہے، سب سے بنیادی ہے. اور ایمان باللہ کے لیے ہمارے ہاں جو دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ توحید ہے. یعنی کوئی اللہ کو ماننے کا ایک ہی مطلب ہے اور وہ اللہ کو ایک ماننا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کو بالکل ہی نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، ایتھیسٹ ہے، جو ظاہری بات ہے دنیا میں پرانے دور میں بہت کم رہے ہیں لیکن جدید دور میں ان کی تعداد میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے، تو یہ بھی اللہ کا انکار ہے کہ انسان کہے کوئی ہستی نہیں ہے،
کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان مانے کہ ہاں اللہ ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور ہستیاں بھی شریک ہیں، تو گویا کفر یا بالکل تکذیب یا انکار کر دینا اللہ کا، جس کو الحاد کہا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کا انکار ہے، اور اللہ کو ایک نہ ماننا یہ بھی اللہ کا انکار ہے۔ اس لحاظ سے گویا شرک بھی ایک طرح کا کفر ہی ہے۔ تو کہا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو ایک مانو، یہ مانو کہ وہی اللہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اسی کے حضور تمہیں جانا ہے۔ تو پہلی چیز آپ نے فرمائی کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وملائکتہ، اور پھر فرمایا اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ تو ظاہری بات ہے فرشتوں پر ایمان لانا کن معنوں میں ہے؟ خاص طور پہ قرآن مجید کے جو اولین مخاطبین تھے ان کے حوالے سے فرشتوں پر ایمان کی ایک خاص اہمیت بھی تھی، کیونکہ یہ گویا توحید ہی کا ایک حصہ ہے ایمان بالملائکہ، کیونکہ انہوں نے فرشتوں کے بارے میں یہ خیال قائم کر رکھا تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور گویا خدائی میں شریک ہیں اور یہ ان کی چہیتیاں ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے ان کی جو بھی ڈیٹیز تھیں، وہ جو دیوی دیوتا جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے فیمنن تھے، وہ سارے نام جو ہیں وہ مؤنث نام تھے، لات، منات، عزا، یہ سب مؤنث نام ہیں۔ تو یہ خیال کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کو ہم گویا پرسونیفائی کرتے ہیں یہاں پر بتوں کی شکل میں۔ تو پہلی بات ایمان بالملائکہ میں یہ ہے کہ عباد مکرمون، کہ فرشتے الوہیت میں، خدائی میں، اس کائنات کو میٹافزیکلی بنانے میں، چلانے میں شریک نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ عباد مکرمون، وہ اللہ کے بندے ہیں، بہت باعزت بندے۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتے ہیں، وہ تو دنیا میں انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ بہت سے کام لیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خدائی میں شریک ہیں۔ تو وہ نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے مختلف کام لیتے ہیں اور وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نہ الوہیت میں شریک ہیں۔ تو کہا کہ تؤمن بالملائکہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ ظاہری بات ہے ایمان بالکتب کی بنیاد کیا ہے؟ وحی پر ایمان رکھنا، یہ بات ماننا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو منتخب کرتے ہیں، چنتے ہیں اور ان سے براہ راست خطاب کرتے ہیں، ان تک ایک پیغام پہنچاتے ہیں اور پھر وہ آگے لوگوں تک اس کو کنوے کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات ہے کہ ہر نبی جو ہوتا ہے وہ صاحب کتاب نہیں ہوتا، اس کے پاس کتابیں نہیں ہوتی، لیکن بہرحال یہ وحی کی ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور پھر کتابوں کی شکل میں وہ کتابیں آگے چلتی ہیں۔ ورسلہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیام بروں پر، اللہ کے جو رسول ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں تک کچھ بات پہنچائیں، ان کو کچھ ہدایات دیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ ایک ایک فرد سے براہ راست کلام شروع کر دیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے شایع نہیں ہے، اس کو یہ زیبا نہیں ہے، اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست کلام شروع کر دیں۔ پھر اس کا ایک میڈیم اللہ تعالیٰ نے ڈیوائز کیا۔ وہ میڈیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو پیامبر چنے، ایک پیامبر چنا فرشتوں میں سے اور ایک انسانوں میں سے۔ فرشتہ جو کہ نوری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے اللہ کا پیغام لیتے ہیں، اور پھر انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ رسول بشر چنتے رہے، سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف لوگوں کو برگزیدہ کیا، ان کو چنا۔ وہ جو رسول ملک ہیں جو ہماری روایت کے مطابق ایک ہی رہے، اور وہ سیدنا جبریل علیہ السلام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کا پیغام لیتے ہیں، اور رسول بشر جو سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں، ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ جو رسول بشر ہیں وہ باقی تمام انسانوں کو اللہ کا وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس کو رسالت کہا جاتا ہے، یہ رسالت کا ایک ادارہ ہے، اور نبوت و رسالت ملتے جلتے الفاظ ہیں، ان میں کئی جو ہے فرق بیان کیے جاتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ نبوت اللہ سے لینے کا نام ہے اور رسالت اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کا نام۔ تو کہا کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے رسولوں پر، اور اسی لیے ہم مکلف ہیں اس کے کہ قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نبی اور رسول کا تذکرہ کیا ہے ہم اس پر ایمان لانے کے مکلف ہیں۔ ایک رسول کا انکار، ایک نبی کا انکار گویا تمام انبیاء کا انکار ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے شروع ہی میں جہاں بتایا گیا کہ متقین کون ہیں، ان کے اوصاف بیان کیے گئے، وہاں یہ بھی ہے کہ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، جو رسول بھیجے، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے
کہ ہمارے لیے حجت، ہمارے لیے بائنڈنگ اب صرف قرآن مجید ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والیوم الآخر، اور تم ایمان لاؤ آخرت کے دن پر، یعنی یہ بات مانو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ ہر ایک کا مسئلہ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے بھی بہت سے رہے ہیں اور بہت سی آخرت کا بھی انکار بہت سے لوگوں نے کیا ہے، لیکن موت بہرحال ایک حقیقت ہے۔ تو اب یہ بات کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، انسان فنا ہو جاتا ہے، انہیلیٹ ہو جاتا ہے، یا انسان جو ہے مرنے کے بعد کسی اور جسم میں دوبارہ سے آ جاتا ہے، اپنے کرموں کی بنیاد پر کسی اور جسم میں دوبارہ اس کی روح آ جاتی ہے، یا یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کی روح، اس کا جسم جو ہے وہ پرماتما جو ڈیوائن سول ہے اس کے اندر مرج ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ؟ تو کہا کہ نہیں، انسان جب مرتا ہے اس کے بعد ایک برزخ کی زندگی ہے، اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب انسانوں کو اللہ کے حضور میں کھڑا کیا جائے گا، اور پھر وہاں بہت سے مراحل انسان کو طے کرنے۔ اسی لیے ایمان بالآخرہ کی فروعات ہیں کہ حشر پر ایمان رکھنا، اس بات پر ایمان رکھنا کہ میزان لگے گا، اس بات پر ایمان رکھنا کہ ایک جو ہے پگڈنڈی سے گزرنا ہوگا، ایک رستے سے گزرنا ہوگا جس کو ہمارے ہاں پل صراط کہا جاتا ہے۔ پھر اس بات پر ایمان رکھنا کہ جو خوش قسمت ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پینے کا شرف حاصل ہوگا، اور پھر اس بات پر ایمان رکھنا کہ انجام کار کے طور پہ 2 ایبورڈز ہیں، 2 منزلیں ہیں، یا تو جنت ہے جو اللہ کی رضا کا محل ہے، یا پھر جہنم ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا مظہر ہے۔ تو یہ ایمان بالآخرہ ہے کہ انسان جو ہے مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی جناب میں کھڑا ہوگا، اکاؤنٹیبل ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اس کے لیے ابدی سعادت یا شقاوت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ایمان بالآخرہ ہے۔ اور آخری چیز فرمائی وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تم ایمان لاؤ تقدیر پر، اس کے اچھے پہلو پر بھی اور اس کے برے پہلو پر بھی۔ تو ایمان بالقدر جس کو کہا جاتا ہے، جس کو تقدیر کہا جاتا ہے، یہ اصل میں توحید ہی کی ایک فرع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ہیں، ایک قدرت اور ایک علم۔ تقدیر کا زیادہ بڑا مطلب قدرت ہے، یعنی ہم اپنی زندگی کے زیادہ بڑے حصے میں مجبور محض ہیں، ہمیں کب پیدا ہونا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے وہ 100 ہجری میں پیدا ہونا ہے، 500 میں ہونا ہے، 700 میں ہونا ہے، سیدنا موسیٰ کے زمانے میں پیدا ہونا ہے، فرعون کے زمانے میں پیدا ہونا ہے، کس حیثیت سے پیدا ہونا ہے، کس کے گھر میں پیدا ہونا ہے، مسلمان کے، ہندو کے، سکھ کے، پارسی کے، کس کے ہاں پیدا ہونا ہے، اور کس جگہ پیدا ہونا ہے، کیا رنگت لے کر پیدا ہونا ہے، ٹھیک ہے، کیا زبان ہم بولتے ہوں گے، اس میں انسان مجبور بحث ہے۔ اسی طریقے سے کب اس کو اس دنیا سے جانا ہے، رخصت ہونا ہے، اس میں بھی وہ مجبور محض ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، تو یہ تو مجبور محض ہے۔ اسی طریقے سے فزیکل لیمیٹیشنز ہیں انسان کی بہت سی، انسان ایک خاص فاصلے سے دور سن نہیں سکتا، ایک خاص جو ہے مسافت سے آگے دیکھ نہیں سکتا، انسان بغیر آلات کے زمین میں اڑ نہیں سکتا، یہ بھی جبر ہے، بہت زیادہ جبر ہے۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو مشہور ہے کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور پوچھا کہ بھئی انسان کتنا مختار ہے، کتنا مجبور ہے، تو سیدنا علی نے کہا کہ بھئی ایک ٹانگ اٹھاؤ اپنی، انہوں نے اٹھا لی، پھر کہا کہ اب دوسری بھی اٹھاؤ، تو کہا کہ دوسری تو نہیں اٹھا سکتا، تو کہا بس اتنے آزاد ہو اور اتنے مجبور ہو۔ تو یہ تو جبر ہی جبر ہے، اور کتنا جیو گے، کب تک جو ہے جیتے رہو گے۔ تو زیادہ ہماری زندگی کا جو بڑا حصہ ہے وہاں تقدیر کا مطلب قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہمیں گورن کر رہی ہے، ہمیں بھی، اس پوری کائنات کو بھی، ایک ایک چیز کو گورن کر رہی ہے۔ اور ایک چھوٹا سا دائرہ ہے جہاں ہمیں کچھ اختیار حاصل ہے، جو فری ول ہمیں حاصل ہے، وہ چھوٹا سا ریئلم ہے جہاں ہم آپٹ کر سکتے ہیں خیر اور شر میں، ٹھیک ہے، وہ ایک مورل ریئلم ہے، مورل سفیر ہے، وہاں ہمیں اختیار ہے کہ ہم خیر کی رائے اختیار کریں یا شر کی رائے اختیار کریں۔ تو وہاں پر اللہ کی جو تقدیر کا زیادہ بڑا مطلب ہے وہ علم ہے، کہ میں اپنی آزاد مرضی کو استعمال کر کے جو بھی آپشنز لوں گا اور جو کچھ بھی کروں گا اور کرتا رہوں گا، اور اس کے بعد جو میرا نتیجہ نکلے گا، جو میری ڈیسٹنی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے سے علم میں ہے۔ یعنی جہاں پہ اب ہم گویا اللہ تعالیٰ کے علم کا جو پہلو ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں، ورنہ پھر انسان جو ہے وہ بھاگنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، کیونکہ ماضی، حال، مستقبل تو یہ تو انسانوں کی کیٹیگری ہے نا، اللہ تعالیٰ تو بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہیں۔ تو اسی لیے شیخ احمد سرہندی علیہ رحمٰن نے ایک موقع پہ لکھا ہے نا مکتوبات میں کہ گویا ماضی، حال، مستقبل اور کل زمانہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سپارک کی طرح ہے، ایک کوندے کی طرح ہے، جیسے بس ایک بجلی سی ہوئی اور گزر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سب کچھ ہو چکا ہے،
کہ سیدنا آدم سے لے کے آخری آدمی تک جو کچھ بھی لوگ پرفارم کریں گے اور اپنی آزاد مرضی کو استعمال کرتے ہوئے جو جو آپشنز لیں گے، وہ گویا اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے کہ میں کیا کیا کچھ کروں گا اپنی آزاد مرضی کو استعمال کرتے۔ تو اسی لیے کہا کہ ایمان رکھو اس پر، تقدیر پر، اس کے اچھے پہلو پر بھی اور برے پہلو پر بھی، کیونکہ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق خیر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ خالق شر بھی ہیں۔ ہم کاسمک اور ڈیوائن سطح پہ ڈویلٹی کے قائل نہیں ہیں۔ جو زراسٹرین یا زرتشتی ہے، جن کو پارسی کہا جاتا ہے، انہوں نے مسئلہ شر کا یہی حل نکالا کہ انہوں نے ڈیوائن لیول پر بھی ڈویلٹی پیدا کر دی کہ ایک خیر کا خدا ہے وہ یزداں ہے، اور ایک شر کا خدا ہے جو احدمند ہے۔ تو ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں کا خالق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے، بیدک الخیر، انسان کے اندر جو اللہ نے پوٹینشل رکھا ہے اس کے سوء استعمال سے شر وجود میں آتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں خیر بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، جو گناہ تم سے سرزد ہوتا ہے، وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے اکابرین کا ایک اسلوب رہتا تھا کہ جب وہ کتابیں لکھتے تھے تو اس کی پریفیس میں، اس کے دیباچے میں یہ جملہ لکھا کرتے تھے کہ بھائی اس کتاب میں جو کچھ بھی مجھ سے خیر بن آئی ہے، جو اچھی باتیں آ گئی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اساتذہ کا فیض ہے، اور اس میں جو کمی کوتاہی ہے وہ میری طرف اس کی نسبت ہے اور شیطان کی طرف اس کی نسبت ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ ایمان رکھو اس پر کہ تقدیر ہے، اس کے اچھے پہلو پر بھی اور برے پہلو پر بھی۔ تو پھر ان صاحب نے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو ان صاحب نے کہا کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ اور اس پر بھی گویا صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ ایک ایسے سائل ہیں کہ پہلے سوال کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ روایت ابھی انشاءاللہ اگلی مرتبہ بھی جاری رہے گی۔